أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بندے کی بخشش کا سبب اس کے مرنے کے بعد پوچھا گیا. اس نے بتایا کہ میں نے ایک محفل میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پڑھا اور باقی شرکاء اجتماع نے بھی درود و سلام پڑھا تو اللہ پاک نے ہماری مغفرت فرما دی. کیا اللہ کی رحمت کی زیادہ ہو کہنا کہ ایک قطرہ ہم پر بھی پڑ گیا، ایک قطرہ بخشش میں کم ہو گیا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے. اور ایک حدیث پاک کا حکم ہے جو روزانہ 500 بار درود پڑھے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک ہمارے کبوٹا کے تمام عاشقان رسول کو، بالخصوص ہماری جامع مسجد کی انتظامیہ، خطیب، امام، نمازی، ان سب کو عرص اعلیٰ حضرت کی برکت عطا فرمائے. چونکہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہے، امام اہل سنت، جب اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے تو ذہن میں تصور امام احمد رضا خان صاحب کا آتا ہے. تو ان کے عرس کا سلسلہ ہے تو ان کی سیرت اور ان کی جو وہ شخصیت پر ڈسکشن ہونی ہے. لیکن میں جب ان پر بھی کلام کرنے لگتا ہوں تو ان کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، تو میں تھوڑا سا جو وہ تمہید میں قرآن پاک سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ اس موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے. بعض نئے لڑکے آئے ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہوں گے یا جاب پرسن ہوں گے، تو ان کو لگے گا یار ہم دعوت اسلامی کے اجتماع میں گئے تھے تو یار انہوں نے رضا رضا ہی کیا ہے، مبلغ آیا شروع کیا اس نے امام محمد رضا یوں یوں یوں، تو اینڈ انہوں نے اعلیٰ حضرت کرتے اٹھ کے چلے گئے. یار یہ کوئی اور کوئی بات ہی نہیں انہوں نے کی، کیونکہ آج موضوع ہی ہے. جب اس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے تو ڈسکشن اسی ٹاپک پر ہوگی. ایک موضوع ہوتا ہے محفل کا، اجتماع کا. ایک موضوع ایک محفل میں سارے موضوعات تو بیان ہو نہیں سکتے، لیکن کیونکہ اللہ کے ولی ہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا، بہت بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں. اب یہ چیزیں جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اب قرآن پاک کچھ آیات کو لے لیں، پھر آپ اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ڈسکشن شروع کریں. کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کا ذکر قرآن پاک میں خود فرمایا ہے. سورہ کہف، غار والی سورہ، یہ کون سی غار ہے؟ یہ عام غار نہیں ہے.
ارے تو بہت ساری ہیں. یہ کہف میں نے غار، سورۃ الکہف غار والی سورت، یہ کون سی غار ہے؟ یہ وہ غار ہے جس میں رب کے پیارے ولی آرام فرما ہے. اور ان کا ذکر اللہ پاک نے کیا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. پورا واقعہ ان کا بیان کیا. اب تفصیلات میں مجھے نہیں جانا کیونکہ میں اب یہاں یہ چیزیں رکھ کے آپ کو ایک موضوع کی طرف لے کے جانا ہے. 309 سال 309 years they kept sleeping without eating and drinking. 309 سال بغیر کھائے پیے زندہ رہنا، کرامت تھی ان ولیوں کی. اور یہ وہ لوگ ہیں، تفسیر ساوی اور دیگر تفسیروں کے اندر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کا وہ مبارک فرمان بھی لکھا ہوا ہے کہ ان اصحاب کہف کے ناموں کے 9 فائدے لکھے ہیں. کہ جلدی آگ میں ان کا نام ڈال دو، آگ بجھ جائے گی. بچہ روتا ہو تو نام لے کے گلے میں ڈال دو، بخار والے کو ڈالو بخار چلا جائے. جس گھر میں اس میں چور داخل نہ ہو، جس کشتی میں وہ کشتی نہ ڈوبے. اور ایک بار یاد رکھیے گا، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ، اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں اعلیٰ، اسی طرح آپ کا گھرانہ سب گھرانوں سے اعلیٰ، اسی طرح آپ کی امت تمام امتوں میں اعلیٰ، اسی طرح آپ کے صحابہ ہر نبی کے ساتھیوں سے اعلیٰ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام ادیان میں اعلیٰ، اسی طرح آپ کی امت کے اولیاء ہر نبی کی امت کے ولیوں سے اعلیٰ. اب اللہ پاک کے ان ولیوں اور صحابہ کہف کے ناموں کی برکت بیان کی. کشتی میں ہو تو کشتی نہ ڈوبے، جلدی آگ میں نام لکھ کے ڈال دو آگ بجھ جائے، رونے والے بچے کو اطمینان ہو جائے، بخار چلا جائے، جس گھر میں ہو وہ چور جن داخل نہ ہو سکے. میں یہ تفسیر پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جب بنی اسرائیل کے ان ولیوں کے نام کی اتنی برکت ہے تو میرے مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کے نام کی حالت کا کیا ہوگا، ان کے نام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ پھر اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت عاصم بن برقیہ کا ذکر کیا. حضرت سلیمان کا دربار ہے، ملکہ بلقیس کا تخت لانا ہے، تقریباً 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر. 80 into 60 طول و عرض کا 80 ضرب 60 طول و عرض کا اتنا بڑا چوڑا سینکڑوں من وزنی تخت اتنی دور پڑا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون اس کے بدی ہو کر حاضر ہونے سے پہلے وہ تخت میرے دربار میں لائے گا. آپ کے دربار کا ایک وقت تھا، فجر سے لے کر بعد میں لکھا زوال تک، چاش تک، یہ مختلف تفسیروں میں ہے. فجر سے لے کر زوال کے وقت تک، چاش تک، یہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں یہ عفریت من الجن، جنوں میں سے بڑا جن دیو یہ بولا میں آپ کی بارگاہ میں وہ تخت لے آؤں گا، آپ کی اس مقام سے اٹھنے سے پہلے، اپنے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال الذی، وہ بندہ بولا. الذی سے مراد تمام تفسیروں میں لکھا ہے کہ عاصم بن برقیہ بولے. حضرت عاصم بن برقیہ یہ حضرت سلیمان کی امت کے ولی ہیں. یہ بولے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت سلیمان نے کہا مجھے جلدی چاہیے. کہا قال الذی، وہ شخص بولا عنده علم من الکتاب، جو کتاب کا علم جاننے والا تھا. انا آتیک، میں لے آؤں گا آپ کے پاس. کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا.
اللہ پاک فرماتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، جب سامنے دیکھا تو لا کے رکھا بھی ہوا تھا۔ میں اس آیت کی تفسیر نور العرفان میں صدر الشجاع مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارکا نعیمی رحمۃ اللہ نور العرفان تفسیر قرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت سے اللہ کے ولی کی طاقت، اللہ کے ولی کا تصرف، اللہ کے ولی کا علم، اللہ کے ولی کا اختیار، اللہ کے ولی کی شان کو سمجھو۔ حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان سے باتیں کر رہے تھے، باتیں یہ کر رہے تھے تو تخت لینے کون گیا؟ تخت لینے یہ گئے تو باتیں کون کر رہا تھا؟ لوگوں کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا 70 مریدوں کے ہاں افطار سمجھ میں نہیں آ رہا۔ افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ولیوں کی شان تمہیں سمجھ نہیں ہو تو قرآن پڑھو نا۔ حضرت آصف بن برقیہ باتیں بھی کر رہے، تخت بھی لینے گئے ہیں، تو ایک ہی وقت میں ایک جسم ایک دو مقامات پر کئی مقامات پر ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت یوسف، حضرت موسیٰ علیہ السلام رأیت موسیٰ وقائم یصلی فی قبرہ، معراج والی حدیثوں میں ہے، حضور علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا، بیت المقدس میں بھی دیکھا، چھٹے آسمان پر بھی ملاقات ہوئی، یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی۔ یہ اللہ کی شان ہے، نبی کا معجزہ ہے، ولی کی کرامت ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ سینکڑوں من وزنی تخت لینے کبھی ملک سبا پہلے گئے نہیں تھے۔ علم دیکھو، رستہ کس سے پوچھا، طاقت دیکھو، زمین کے نیچے نیچے تخت کھینچ کے لے آئے، تصرف دیکھو، اختیار دیکھو۔ پھر وہی بات کہوں گا کہ جب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی، ان کی امت کے ولی کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر انبیاء کے امام کی امت کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح اور بہت سے واقعات ہیں۔ محراب مریم، حضرت بی بی مریم کی عبادت کی جگہ، حضرت بی بی مریم اللہ کی ولیہ ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، پیغمبر کی والدہ ہیں، لیکن ولیہ ہے اللہ کی۔ حضرت بی بی مریم جہاں عبادت کرتے اللہ پاک نے وہ آغاز ہی اس بات کا وہاں سے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں زکریا نے رب سے دعا کی تھی۔ کہاں؟ جب محراب مریم میں داخل ہوئے، بے موسم کے پھل دیکھے، پوچھا مریم انا لکی ھذا، یہ مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت زکریا کی عمر 100 سال سے زیادہ، آپ کی بیوی کی عمر 90 سال سے زیادہ۔ اب اولاد مانگنے کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن جب محراب مریم میں بغیر موسم کے پھل بی بی مریم کی کرامت دیکھی تو دل میں خواہش پیدا ہوئی، جو رب بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو بے موسم کی اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں زکریا نے رب کو پکارا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا جہاں اللہ کے ولی عبادت کر جائیں وہ جگہیں بھی قبولیت والی ہو جاتی ہیں۔ جب وہاں دعا مانگی اللہ نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، اس عمر میں جا کر بیٹا نصیب ہوا۔ پھر اسی طرح حضرت بی بی ہاجرہ کا آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب یہ صفا مروہ کی پہاڑی ہے، یہ بھی قبولیت کی جگہ ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ یہ بھی ولیہ ہیں اللہ کی، ان کے قدموں کی برکت ہے، صفا مروہ بھی قبولیت والی جگہ بن گئی۔ ولیوں کی شان و عظمت، اللہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ یہ مکمل آیتیں ہیں ولیوں کی شان میں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں خوف اور غم نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ کون ہے یہ؟ ان کی پہچان بتا دیا قرآن نے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان شرط ہے اور تقوی یہ ولایت کے لیے۔ یہ جعلی قسم کے پاپے عامل اور طرح طرح کی شریعت کی مخالفت کرنے والے بے نمازی، بھنگی، چرسی اور یہ لوگ جو ہے نا یہ ولی نہیں ہوتے۔ مجذوب کا موضوع الگ ہے، مجذوب کی یہاں بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ جن کو سارا پتہ ہے، پیسوں کا پتہ ہے، چیزوں کا پتہ ہے، کھانے پینے کا پتہ ہے، وہ اپنے جعلی مجذوب بھی بنے پھر رہے ہوتے ہیں کہیں، تو یہ شریعت کے مخالف یہ ولی نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے گا۔
ولایت کے لیے تقوی شرط ہے۔ اچھا، یہ جب ہم موضوع پڑھتے ہیں ولیوں کا قرآن میں، تو پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کی شان، اب ان کی کرامات، ان کی باتیں، پھر تقوی کا موضوع۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بہت بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، اور تقوی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اب یہ آیتیں پڑھیں گے تو اعلیٰ حضرت کی سیرت آپ کو اور سمجھنا آسان ہو جائے، کیوں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی ظلال و عیون، ان المتقین فی جنات و عیون، ان للمتقین مفازا واللہ ولی المتقین، ان اللہ یحب المتقین واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ جنت کا ذکر کر کے فرمایا اعدت للمتقین ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا۔ یہ متقین ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے یہ امن میں ہوں گے، یہ سایوں میں ہوں گے، یہ چشموں میں ہوں گے، یہ نعمتوں میں ہوں گے، یہ باغات میں ہوں گے۔ اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، جنت ان کے لیے تیار کی ہے۔ اور مکتی کا مقادتی والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے۔ جب یہ فضائل پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی سیرت، ایسے متقی آپ دیکھو گے تو اتنے بڑے متقی و پرہیزگار، پھر اسی طرح جب آپ ایسے عالم دیکھو گے، اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے مفتی، اللہ پاک قرآن پاک علماء کے بارے میں جو ارشاد فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کی سیرت کو جب سامنے رکھیں گے تو آپ کے علم کے دریا آپ کو جو نظر آئیں گے، پھر علماء کی فضیلت والی وہ آیتیں اور روایتیں پڑھے، میرے امام اہل سنت اتنے بڑے عالم ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے علماء کی فضیلت میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ جو علم والے ہیں اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ علم اور بے علم والے، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اور کیا فرمایا انما یخشى الله من عباده العلماء، اللہ سے اللہ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم اور علماء کی فضیلت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی بیان کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا رحمت اللہ علیہ، ان کی سیرت لکھنے پڑھنے بیان کرنے والا یہ اس کنفیوژن میں ہی رہتا ہے کہ میں ان کی سیرت کے کس ٹاپک کو بیان کرتا ہوں۔ اتنی بڑی اور اتنی ہمہ جات شخصیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کوئی انسان ہے کسی ایک فیلڈ میں وہ ایکسٹریم پہ جاتا ہے، ماہر ہو جاتا ہے۔ ہمارے کوہٹا میں اگر کوئی کارڈیالوجسٹ ہوگا تو ایک دو بہت مشہور ہو گئے، ان کی 40-50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی اس فیلڈ کی مہارت میں گزر گئی، تب ان کو مہارت ایسی ملی کہ یار یہ فلاں دل کا ڈاکٹر ہے نا، بڑا قابل ڈاکٹر، کوئی نیفرالوجسٹ ہوگا، یورالوجسٹ ہوگا، مطلب کوئی ٹیچر ہے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کس طرح پر میں جب 90s میں پڑھنے آیا تھا یہاں اپنے ماموں کے پاس، پنڈی میرے ماموں ہوتے تھے پولیس میں، تو میں گارڈن کالج میں پڑھنے گیا، وہاں ہمارے ایک اسٹیٹس کے پروفیسر تھے سر بھیگ صاحب۔ مجھے آج تک یاد ہے یار، مجھے جو اسٹیٹس پڑھاتے تھے، اسٹیٹسٹکس سے تھوڑا سبجیکٹ مشکل تھا، ماہر تھے آج تک، مطلب ایک اسٹیٹس کا ماہر۔ ضروری نہیں کہ جو اسٹیٹس کا ماہر ہو وہ ہسٹری کا بھی ماہر ہو، ضروری نہیں اکنامکس کا ماہر ہے تو وہ میتھمیٹکس کا بھی ماہر ہو۔ ایک پروفیسر ہے وہ میتھس بہت اچھا پڑھاتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ہسٹری بھی بہت اچھی جانتا ہے۔ کسی ایک فیلڈ میں، کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کوئی عروج پاتا ہے، عبور حاصل کرتا ہے، یا 2 شعبوں میں ہو سکتا ہے، 3 شعبوں میں ہو سکتا ہے۔ اور آج ہم جس ہستی کا عرس منا رہے ہیں وہ امام احمد رضا کا رحمت اللہ تعالی علیہ، جس فیلڈ میں قدم رکھا ہے عروج پر پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ان کی شاعری پڑھیں، کلام الامام امام الکلام، آپ ان کے فتاوا پر نظر کریں تو ان سے بڑا اس دور میں مفتی نظر نہیں آئے گا۔ آپ ان کی تصانیف پر نظر رکھیں، ان سے بڑا مصنف نظر نہیں آئے گا۔ آپ ان کے جو ہے وہ عشق رسول کو پڑھیں،
ان سے بڑا عشق رسول اس دور میں نظر نہیں آئے گا. آپ ان کے جو ہے وہ سوشل لائف اور لوگوں کی تربیت پر نظر رکھیں جو انہوں نے اپنے علماء اور شاگرد تیار کیے ہیں. ان کی تربیت کا آپ کو شاہکار نظر آئیں گے صدر الشریعہ کی صورت میں، صدر الافاضل کی صورت میں، ولی العلماء کی صورت میں، خبیر اسلام کی صورت میں، مولانا حامد رضا کی صورت میں، مفتی اعظم ہند کی صورت میں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تربیت یافتہ کا یعنی یہ تربیت، یہ ٹیچنگ، یہ آپ کی جو ہے وہ صحبت، آپ کی سوشل لائف، آپ کے فتاوی، آپ کی تصانیف، آپ کی شاعری، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میں آپ کی کون کون سی شخصیت کے اس جو ہے وہ ہنر اور آپ کی شخصیت کے پہلو کو بیان کروں کہ جس وہ شعبے میں قدم رکھا ہے اس شعبے میں آپ کمال کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے آپ اوراد و وظائف کو پڑھیں، یوں لگے گا کہ ساری زندگی یہ اوراد و وظائف پڑھنے میں گزر، نماز پڑھتے ہوگے، کھانا پینا کرنے کے بعد آپ اوراد و وظائف پڑھتے رہتے ہوں گے اور کچھ نہیں کیا ہوگا. روحانیت ہے، آپ پیر بھی ہیں، مریدین کی تربیت. یہ لگے کہ جناب اپنے ضروری کاموں کے علاوہ اپنے مریدین کی تربیت ہی کی ہوگی، کچھ اور نہیں کیا ہوگا. اور جب آپ کی شاعری کو کوئی پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ کئی مہینے کئی دن لگ جاتے ہیں ایک ایک شعر کو ترتیب دینے میں. اور جب آپ کے فتاوی جات کو بھی پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ساری زندگی کسی ریسرچ میں گزر گئی ہوگی اور کچھ نہیں کیا ہوگا. جب 1000 سے زیادہ اپنی کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں کوئی پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ مصنف ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہوگا. ایسی ہمہ جات شخصیت ہے اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ لوگ قافیہ رتیم ملانے کو سمجھتے شاعری ہو گئی. اور حضرت امام اہل سنت نے صرف یہ لفاظی نہیں کی نا، شاعری کی ہے. میں تو یاد آ رہا تھا، میں نے ایک مقالہ کہیں پڑھا تھا اور وہ بندہ جس نے مقالہ لکھا تو وہ ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، مصنف بھی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا ہم مسلک نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر بھی نہیں ہے وہ بندہ. لیکن اس نے اپنے مقالے میں لکھا تھا پوری اردو شاعری کو اگر کسی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش پوری نہیں، صرف سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھ سلام ایک پلڑے میں رکھ دینا، اردو ادب، فن شاعری، قافیہ، ردیف، وزن، ہر لحاظ سے امام محمد رضا کا کلام وزنی ہو جائے گا. پھر اس نے ایک اور بڑی بات عجیب لکھی، وہ لکھتا ہے کہ امام محمد رضا کا ایک میں نے کلام کا شعر پڑھا، اس شعر کو پڑھنے کے بعد میرا دل مانتا ہی نہیں کہ زمین پر بیٹھے ہوئے کسی انسان نے لکھا ہوا شعر ہے. وہ کہتا ہے اتنا بڑا تخیل کسی انسان کا میرا دل مانتا ہی نہیں، کیسے ممکن ہے کسی شاعر کے مطلب تصور میں ایسا تخیل نہ آ سکا. تو کیا تھا شعر؟ آپ کی نعت ہے، کلام، اس کلام کا پہلا شعر ہے، مطلع ہے. وہ شعر ہے طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. طوبیٰ جنت کا سب سے اونچا درخت، اس کی بھی سب سے اونچی، اس کی بھی سب سے نازک، یہاں نازک سے مراد پیاری ہے، اس کی بھی سب سے سیدھی شاخ. میں مانگ رہا ہوں جبریل مجھے وہ شاخ لا دو، وہ ٹہنی لا دو، میں نے قلم بنانا ہے. کرنا کیا ہے؟ میری کائنات میں اس سے پیارا درخت اور اس سے پیاری ٹہنی اور شاخ ہو ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں نا. اب سب سے پیاری شاخ جبریل سے مانگنے، جبریل مجھے وہ شاخ لا دو، میں نے اپنے محبوب کی نعت لکھ دی ہے، اپنے محبوب کی نعت لکھ دی. نعت لکھنے میں ادب ایسا ہے اور تخیل ایسا جتنا عروج والا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کو انسان پڑھتا ہے نا، اور یہ وہ شخصیت ہے، ان کی سیرت پڑھیں، آپ کے فتاوی پڑھیں، آپ کی کتابیں پڑھیں، آپ کے یا وہ اشعار کو پڑھیں، آپ ایک ایسی یہ شخصیت ہے ان پر اللہ کا ایسا کرم ہے. اعلیٰ حضرت کا جب ذکر ہوتا ہے نا، الٹیمیٹلی ذکر مصطفیٰ ہوتا چلا جاتا ہے. عشق و محبت، عشق و محبت،
عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. اب اردو شاعری میں حسن مطلع کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے. مطلع کہتے ہیں کسی بھی غزل، کلام، نظم یا نعت کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. شاعر قافیے بچا کے رکھتا ہے، اپنے الفاظ بچاتا ہے تاکہ بعد میں کلام میں کام آتے رہیں. 4-5 شعروں کے بعد قافیے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب ایک مطلع دونوں مصرے شعر کے ہم قافیہ آتے ہیں تو اسی ہم قافیہ اگلا شعر بھی اگر آ جائے نا اس کو کہتے ہیں حسن مطلع. تو کسی شاعر نے 2 حسن مطلع پہ شعر لکھے، کسی نے 3، کسی نے 4. جگر مراد آبادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 8 اشعار حسن مطلع کے لکھے. اور جب ہمارے امام نے قلم اٹھایا، قصیدہ نور لکھا، اس قصیدہ نور میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 نہیں، 10 نہیں، 12 نہیں، 15 نہیں، 46 اشعار حسن مطلع کے لکھے ہیں. 46 اشعار حسن مطلع کے. صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا. یہ جو باڑا نور کا، تارا نور کا، یہ قافیہ چل رہا ہے. 46 اشعار اس ہم قافیہ حسن مطلع کے لکھے اور اس قصیدہ نور کے اندر 90 قافیے استعمال کیا حضرت نے. تو ایک خیال ایک بار آیا دوبارہ نہیں آیا، ایک تصور ایک بار آیا دوبارہ نہیں آیا. ہم قافیہ اشعار آتے جاتے ہیں، 90 اشعار لکھے ہیں، قافیہ 90 قافیے استعمال کیے. ان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 46 حسن مطلع کے اشعار لکھے. اس میں پھر امام اہل سنت کے سامنے جو یہ چیزیں ہیں نا، یہ اردو شاعری کا کمال ہے. بڑے بڑے شعراء اس فن میں یہ وہ اعلیٰ حضرت کو اپنا امام مانتے ہیں. اور امام اہل سنت کا یہ وہ شاعری، یہ آپ کی زندگی کا مین سبجیکٹ نہیں ہے. آپ کا مین سبجیکٹ فتویٰ نویسی ہے، فقاہت ہے، لیکن آپ کا یہ مین سبجیکٹ لائف کا نہیں ہے. یہ بھی وہ سبجیکٹ ہے جس میں بڑے بڑے شعراء حضرت امام اہل سنت کو امام الکلام کہتے ہیں، یعنی کلاموں کے امام ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سامنے شاعری کرتے ہوئے بھی قرآن پاک کی آیات ہے، احادیث مبارکہ ہے. میرے امام کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں، کلام لکھتے ہیں، اس میں قرآن پاک کی آیات کا تصور لے کر آتے ہیں، احادیث کی روشنی لے کر آتے ہیں، محبوب کی مدحت کرتے ہیں. بڑے بڑے واقعات و معجزات و کمالات کو اپنے اشعار سے پرو کے لوگوں کے دلوں میں محبت رسول ڈال رہے ہوتے ہیں. اپنی شاعری کی تعریف کروانا مقصد نہیں ہے، شاعری کر کے حضرت حسان کا فیضان ان میں نظر آتا ہے. جس حضرت حسان نے کہا تھا ماں کی فتحت محمد ابن وقالتی ولا کی فتحت وقالتی کہ محمدی. وہ کہتے کہ میں نے اپنے کلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی بلکہ ان کی تعریف کر کے اپنے کلام کو قابل تعریف بنا لیا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ اعلیٰ حضرت نے جب وہ میرا تصور وجدان کہتا ہے اب بیٹھ جانا بھی میرا وہ نہیں ہوگا، بیٹھ جائے. اب خوشبو والے بھائی بیٹھ جاؤ. میں جو اعلیٰ حضرت کی باتیں کر رہا ہوں یہ خوشبو اس وقت دیوانوں کو کافی ہے، توجہ ان کی رہے گی. بات اینڈ پہ سلام میں کرتے ہیں، اللہ کو برکت دے. اب یہ اعلیٰ حضرت امام میرا تصور وجدان کہتا ہے. اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ آیتیں آئی. اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. پیارے مجھے شہر کی قسم نہیں ہاں ہے. کس لیے؟ اگر مطلق قسم آتی تو کوئی سمجھتا کیونکہ کعبہ بڑی عظمت والا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس گھر کی بڑی شان ہے. مطلق اگر قسم آتی کہ مکے کی قسم، کوئی سمجھتا حجر اسود کی وجہ سے ہے، کوئی سمجھتا باغ کعبہ کی وجہ سے ہے، کوئی سمجھتا میزاب رحمت کی وجہ سے ہے،
کوئی سمجھتا مقام ابراہیم کی وجہ سے ہے، کوئی سمجھتا مکے کی عظمت اور قسم بیر زمزم کی وجہ سے ہے، کوئی سمجھتا مستجاب کی وجہ سے ہے، کوئی سمجھتا مستجاب کی وجہ سے ہے، کوئی سمجھتا صفا کی وجہ سے ہے، مروہ کی وجہ سے ہے، جبل رحمت کی وجہ سے ہے، جب بنا کی وجہ سے ہے، عرفات کی وجہ سے ہے، مزدلفہ کی وجہ سے ہے، میر مشعر الحرام کی وجہ سے ہے، مسجد خیف کی وجہ سے ہے، کوئی سمجھتا مکے کی پورا حرم ہے، حرم کی وجہ سے ہے، مکے کی قسم اس لیے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ پیارے تیرے قدم یہاں لگ رہے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سامنے یہ بھی روایتیں اور آیتیں ہوں گی جس میں رب کائنات نے عظمتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا والعصر، پیارے تمہارے زمانے کی قسم، اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، پیارے مجھے قرآن کی قسم جو تم پر کتاب نازل کی گئی ہے، کتاب کی قسم، فرمایا لعمرک، پیارے تیری جان کی قسم، وقیلہ، پیارے تمہارے قول کی قسم۔ جب یہ روایت آیتیں سامنے آتی ہوں گی میرے امام کا قلم چلتا ہے، کہتے ہیں فرماتے کہ جب یہ کلام یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں والضحیٰ، پیارے تمہارے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، ان پیاری زلفوں کی قسم جب یہ چھا جائیں، پیارے محبوب والشمس وضحاها، شمس و ضحاها کی قسم، چہرے کی قسم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم، آپ کے قول کی قسم، آپ کی کتاب کی قسم، آپ کی جان کی قسم، اللہ پاک کے اس کلام کو پڑھ کے میرے امام کا کلام بنتا ہے۔ کہتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور عطا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دولا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، یہ کلام مجید نے ڈھائی شاہ تیرے شہروں کلاموں عطا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح نبی، تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم۔ یہ میرے امام قرآن کی آیتیں سامنے رکھو، میرے امام کا کلام تمہیں سمجھ میں آئے۔ رب کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول ہم نے بھیجے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، منهم من کلم اللہ، ان میں کوئی تو وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے اللہ نے سب درجوں بلند کر دیا، یہ سب درجوں جسے بلند کیا یہ وہ ہے جن کے بارے میں کہا سب سے اولا اور اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا اور اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، وہ تو عالم کا دولہا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، خلق سے افضل کون؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے بات نہیں کہہ دی بلکہ رب کائنات جل شانہ نے اپنے محبوب کریم کو جو افضلیت عطا کی ہے، جو بلندی اور رفعت عطا کی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے حضرت باجد اسلامی نے لکھا، مفتی احمد یاقوت نعیمی نے لکھا، 27 درجے ہیں مقام بشر اور مقام مصطفیٰ میں، جہاں عام انسانوں کے مقام کی انتہا، وہاں سے مومن کامل کے مقام کی ابتدا، جب مومن کے مقام مومن کامل کے مقام کی انتہا، وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا، پھر ولیوں میں درجات ہیں، ابدال ہوتے ہیں، نقبا ہوتے ہیں، نجبا ہوتے ہیں، الیاس ہوتے ہیں، جب ولیوں کے مقام کی انتہا، وہاں سے صدیقین کے مقام کی ابتدا، جہاں صدیق کے مقام کی انتہا، وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا، جہاں نبی کے مقام کی انتہا، وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا، جہاں رسول کے مقام کی انتہا، وہاں اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا، جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا اور مقام مصطفیٰ کی انتہا خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہوگا، اللہ پاک ارشاد
فرماتا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. قرآن کے انداز کو سمجھیے گا. یا نوح بت بسلام منا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. نام لے لے کے پکارا جا رہا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. یا زکریا انا نبشرک بغلام. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یا موسیٰ انی انا اللہ. یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک. قرآن کے انداز کو سمجھیے گا. یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ یا زکریا یا داؤد. لیکن جب آمینہ کے لال کو پکارا, جب ہمارے لجپال کو پکارا, جب ہمارے آقا مولا بابا بلجا سید طیب طاہر عامر زاہد عابد شہید مامون صادق امین عاشر عاقب ہاشمی مطلبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء آقا کل مولا کل ختم الرسول دانا سکل نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا. تو رب نے کیسے پکارا؟ ادھر نام لے لے کے بلایا. ان کو پکارا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یاسین طٰہٰ. انہیں نام لے لے کے بلایا. انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. قلب سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میں جس ٹاپک کی طرف چل پڑا نا, میں جو گھنٹہ ڈیڑھ سوچ کے بیٹھا ہوں, میں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, 2 گھنٹے تو اسی پر بول جاؤ. یقین کریں میرے اس وقت جو کھل رہی ہیں دریچے ہیں, لیکن ہمیں ایک ٹاپک کو لے کے چلنا ہے, اپنے دعا کی طرف بڑھنا ہے, چند چیزوں کو بھی بیان کرنا ہے. ابھی اتنی جلدی چھوڑوں گا تو نہیں. جتنی محنتیں کر کے بلایا ہے تو بھائی اتنی جلدی تو اب اتنا سفر کر کے آیا ہوں. پیسے مجھے ملنے کوئی نہیں, کرایہ بھی میں نے لینا کوئی نہیں. تھوڑی دیر تو میں محبوب کی مدحت میں بسا تو دوں گا کہ نہیں دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت. تو اپنے دل جما کے بیٹھنا بھی تھوڑی دیر چلنا ہے ابھی تو. ہاں بس یہ آپ دفتر والے لوگ ہیں, مجھے پتہ ہے افسر لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈیوٹی بھی جانا ہوتا ہے, لیکن آج رضا کر لو. ہاں کیوں رضا آج گلی سننی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. دل جما کے بیٹھنا نا. یہ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام ہم پڑھتے ہیں, قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی سمجھ آتی ہے. یہ تشریحات ہیں, تفاسیر ہیں. میرے اعلیٰ حضرت اشعار کی صورت میں بیان کر کے لوگوں کو عشق رسول کے جام پلائے ہیں. ایک عربی بحر ہے, کلام میں عربی بحر. کسی اردو شاعر کے اندر یہ ہمت بھی نہ میں کہہ سکوں یا کیا کہوں کہ کسی کے قلم میں یہ نئی ترتیب پائی کہ وہ عربی بحر کے اندر ایسا کلام لکھے. یہ اردو شاعروں میں صرف امام احمد رضا اکیلے ہیں جنہوں نے اس عربی بحر میں کلام لکھا ہے. وہ بحر ہے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے 2 جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں جنت کی طرف لے کر. یہ بحر ہے, یہ خاص ایک نعت اور کلام لکھنے کا ایک اردو ادب میں خاص انداز ہے. یہ اکیلے انداز ہے جنہوں نے لکھا ہے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے محن کہ ایسے ملن, یہ امن و امان تمہارے لیے, تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, تمہاری جھلک, زمین و فلک, سما و سمک میں سکا نشان تمہارے لیے. یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و ثمر, یہ ریب و سمر, یہ تاج و قمر, یہ حکم رواں تمہارے لیے. رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. یہ فیض
لیے وہ جھوٹ کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیات تمہارے لیے صحابہ کرم کرم کے بادل رہاب کرم روانہ کیے یہ اب زمانہ پیے جو رکھ لیتے ہم وہ چاک سیے یہ ذکر بغار تمہارے لیے اشارے سے جان چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے اب قرآن پاک کی آیتیں ہیں جن کو پڑھ کر ہمیں ایک شعر کی سمجھ آئے گی اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے معراج کا ذکر ہو رہا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى اللہ پاک فرماتا ہے ثم دنا معراج اللہ نے قرب خاص عطا کیا پھر قریب ہو گئے اور قریب ہو گئے دو کمان کے سروں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے پھر وہاں ہوا کیا فاوحى الى عبده ما اوحى وہی فرمائی اپنے خاص بندے کی طرف ما اوحا جو بھی وہی فرمائی بتا بھی دیا چھپا بھی دیا وہی ہوئی ہے اب کیا ہوا ہے ڈھونڈتے رہو تلاش کرتے رہو تھک جاؤ گے ایک بات تفسیرات احمدیہ میں لکھی ہے ہمارے علماء کو مزہ آتا ہے ایسی چیزوں میں یہ چیزیں ہمیں ہمارا ذوق بڑھاتی ہے اب یہ میں کوشش کر رہا ہوں ہم سب سمجھ کے چلے ہم لے کے چلے سب چیزوں کو تفسیرات احمدیہ میں ایک جملہ لکھا ہے تکلم معه 90,000 حکایتا اسرارا و احکاما و اخبارا یہ وہ وحی ہے جس میں جبریل بھی نہیں ہے یہ وہ وحی ہے جس میں جبریل بھی نہیں ہے کوئی مقرب فرشتہ نہیں کوئی مقرب اور نبی بھی نہیں خاص وحی ہے رب ہے محبوب ہے جس میں تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے تکلم معه 90,000 حکایتا 90,000 باتیں ہوئی 90,000 اس میں اسرار و احکام و اخبار کچھ راز تھے کچھ خبریں تھیں کچھ احکام تھے یہ وہ باتیں تھی جب جبریل امین حروف مقطعات لے کر آتے نا جبریل کہتے الف لام میم جب کہتے الف آپ فرماتے علم تو میں جان گیا جبریل کہتے لام فرماتے علم تو میم میں علم تو میں جان گیا جبریل لے کر آئے کاف ہا یا عین صاد ہر حرف پر آپ فرماتے علم تو میں جان گیا رب نے کیا پیغام بھیجا ہے جبریل امین سید الملائکہ سوچتے نہ ہوں گے کہ میں لا رہا ہوں مجھے نہیں پتا چلا یہ الف لام میم کیا ہے محبوب فرماتے میں جان گیا وہ نوریوں کا سردار برابری کا دعویٰ نہ کرے تو باقی بشر کیا ضرورت تقسیم میں لے کے بیٹھ گئے دوسرے مقطعات ہے الف لام میم کا ترجمہ کس نے کیا ہے ترجمہ کرنے والوں نے الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا یا خالی چھوڑ دیا نون کے نیچے نون لکھا ہے یا خالی چھوڑ دیا ہے کاف کے نیچے کاف لکھا یا خالی چھوڑ دیا ہے قرآن پہ کوئی حرف یا وہ بے معنی نہیں ہے کوئی حرف فضول نہیں ہے یاد رکھیے گا لیکن ہمیں ترجمہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں دینے کا ہمیں دیے حروف پڑھنے بھی ہیں قرآن کا حصہ بھی ہے تب کیا اس سے احکام ثابت کریں گے نماز کے روزے کے حج کے زکوٰۃ کے نکاح کے کیا مسائل کیا ثابت کریں گے کاف با یا عین صاد سے نون سے الف لام میم سے کیا احکام کیا کچھ بھی میں نہیں پتہ ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پڑھو قرآن کا حصہ ہے بہت سی اس کی لاجکس بیان کی گئی ہے ایک بڑی عشق والی کسی نے بات بیان کی کہ قرآن میں حروف مقطعات کا ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ کوئی ٹرانسلیشن ترجمہ کرنے والا ترجمہ قرآن کر کے یہ نہ کہے کہ قرآن کو سمجھنے میں نبی کے برابر ہو گیا نوریوں کے سردار کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں برابر ہو گیا ہم خاکی بشر ہم تو محبوب کے قدموں کی دھول لے کر قرآن سمجھے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الف لام میم فرماتے میں جان گیا یہ وہ راز تھے جو معراج کی رات محبوب کے ساتھ خاص باتیں ہوئی تھی جب یہ حروف مقطعات آتے
समझाते फरमाते मैं समझ गया आज अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है, आज क्या पैगाम आया है, आज क्या बातें हो रही है। मेरे इमाम इस रम्ज और राज की तरफ हमें समझाते हुए अपने इसी कलाम में लेकर गए। कहते वो दूर गुजा सपहर तो क्या कि अर्शे गुला कि दूर रहा चहल से बड़ा विशाल मिला ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए। अब फरमाया माऊहा इला रब्बि ही माऊहा ला अर्शे बरी ला रूहे अमीन ला लौहे मुबीन कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली असल की निहार तुम्हारे लिए। और मेरे बात यहाँ याद आ गई, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा कासमी के जुमले भी ले लो मजा देंगे। मैं कई दिन तक लुत्फ लेता रहा जब मैंने ये बात पढ़ी थी। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, सैर कराई अपने खास बंदे को। अब ये सूरह बनी इसराइल है, उधर सूरह नजम में फरमाया पाऊहा इला अब्दिही, अब्दियत को बयान किया है। कहाँ? फकाना काबा कौसैन पर। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा कासमी लिखते हैं कि लोगों जिस महबूब की अब्दियत मुकाम काबा कौसैन पर है, जिसकी अब्दियत इतनी आला है, उसका मुकाम मुस्तफा होना कितना आला होगा। मकाम अर्श उनका फलक फर्श उनका मलक खादिमाने सराए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको एक और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की शायरी में इश्क रसूल है, ताज़ीम अदब है, तारीफ है। और फिर आपने ये वो दिल चमकते हैं ना, जिनके सीने रोशन होते हैं, वो तनकीद की बात नहीं करते, वो मिदहत करते हुए अल्फाज के चुनाव में भी सोचते रहते हैं क्या कहूँ इस सूरत में जाना खां। ये वही इश्क है जो गोलड़े के ताबेदार ने बोले फरमाया कि इस सूरत में जाना खां के जाने जहाना खां सच्चा खां ते रब दी मैं शाना खां, जिस शान को शानदार। ये दिल चमकने की बातें हैं, जिनके दिल चमकते हैं वो ऐसे मोती प्रो कर पूछते हैं सोनिया मैं पिया खां सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ उम्मीद तुझे उम्मीदगाह कहूँ, जाने मुराद लाने तमन्ना कहूँ तुझे, सुबह बदन पे शाम गरीबा को तू शरफ बेकस नवाज कैसुओं वाला कहूँ तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशे है जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी। किसी के औसाफ का खत्म हो जाना ये भी ऐब है, नुक्स है, उसके औसाफ खत्म हो गए, सिफतें खत्म हो गई। बस सोनिया कौसर के मालिक इन्ना आतैना कल कौसर वाले आका असा अय्यबास रब्बु का मकाम महमूदा वाले आका, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी। आका आपके औसाफ खत्म होने के ऐब से पाक है, इसलिए पूछ रहा हूँ हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या करूँ तुझे। सूरज को देखकर शायर कहता है मेरा महबूब सूरज जैसा सोना, कोई शायर कहता है मेरा महबूब चांद जैसा प्यारा। महबूब के हुस्न को तशबीह देना शायरों का ये अपना अंदाज रहा है। चांद सूरज से तशबीह देते, रोशनी की वजह से, खूबसूरती की वजह से चांद से तशबीह देते। इन तसव्वुर आता है सूरज कहूँ पर सोनिया सूरज तो शाम को डूब जाता है, तुम तो डूबने के लिए नहीं आए। चांद कहूँ तो चांद पे तो दाग है, चांद पर तो सूरज की रोशनी गालिब आ जाती है। कहूँ क्या मुश्किल खुदा की हिर्द का बेहतरीन जो मुश्क है ना, इससे तशबीह देने लगे। अब तसव्वुर जमाया है, महबूब की मिन्नत कर दी है। रुख दिन है या महरे समा
کیا کہوں؟ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل کے لیے سب سے پیاری چیز ہے پھول، اس سے پیارا اسے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ سب سے پیاری چیز بلبل کو لگتا ہے پھول، قمری کو لگتا ہے سرو۔ بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کہتا ہے اس سے پیاری شاعر کوئی نہیں، یہ پھول ہے۔ قمری نے سر میں جان فضا، اور حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر، اور بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ اوصاف و کمال، یہ شاعری ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ یہ ہند کے حسان ہیں، حسان الہند۔ امام احمد رضا خان کے بارے میں بڑے بڑے شعراء نے کہا کہ یہ فیضان حسان بن ثابت ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ان کے فتاوی جات کو اگر امام اعظم دیکھتے اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے۔ ان کی کرامات ایسی ہیں، غوث اعظم ان کے اپنے خاص جب مریدین میں شامل کرتے، اور حسان بن ثابت کے فیضان نظر آتا ہے ان کی شاعری میں۔ شاعری کا اتنا طویل ٹاپک ہے، لیکن پھر آپ کی فقاہت کی طرف نظر جائے، انسانی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کے فتاوی جات جو جمع کیے جا سکے، 22,000 صفحات ہیں ان کے، جو فتاوی ابھی تک جمع کیے جا سکے۔ پہلے علماء نے تحقیق کی، سائنٹسٹ ریسرچ کرتے رہے، لوگوں نے کہا 50 علوم کے ماہر تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ میں بتا رہا تھا کوئی ایک فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے تو دو فیلڈ میں، اعلیٰ حضرت 50 علوم پر صرف ان کا پتہ نہیں تھا بلکہ ان پر عبور تھا۔ پھر انہوں نے تحقیق کی، کہا نہیں 50 نہیں 55 ہے۔ اب مزید ریسرچ کی تو کہا 200 علوم بنتے ہیں جن پر اعلیٰ حضرت کو عبور حاصل تھا۔ جس فیلڈ میں قدم رکھا، میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس، اکنامکس، اب جس فیلڈ میں قدم رکھتے گئے ہیں، علم فلکیات کیا، علم نفسیات کیا، عمرانیات کیا، معاشیات کیا، علم الجبرا کیا، علم تفسیر کیا، علم قرآن کیا، علم حدیث کیا، علم مناظرہ کیا، اسماء الرجال، اعلیٰ حضرت جس قدر طرف قلم اٹھایا ہے نا، دریا بہائے علم کے۔ آپ کے فتاوی جات کو پڑھتے حیران رہ جاتے۔ نہیں، آپ نے اسے نہیں کہ سوال ہوا کہ جناب کو یہ مسئلہ جائز ہے کہ ناجائز، آپ نے بتا دیا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ نہیں، صرف اتنی بات پر ختم نہیں ہے۔ آپ کے فتاوی جات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے کہ پانی، کس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ وضو کے موضوع پر سوال ہوا، تیمم کے موضوع پر سوال ہوا، انگوٹھے چومنے کے موضوع پر سوال ہوا۔ یہ فتاوی جا رہا تھا۔ تیمم کے بارے میں سوال ہوا کہ تیمم کرنا چاہیے، جب پانی نہ ملے تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان صاحب نے 181 ایسی چیزوں کے نام گنوائے جن سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے 130 ایسی چیزوں کے نام گنوائے جن سے تیمم کیا نہیں جا سکتا۔ 181 جن سے زمین بیان کی ہے، جن سے تیمم ہو سکتا ہے۔ 130 ایسی چیزوں کے نام گنوائے جن سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، اور جو 181 پہلی چیزیں گنوائے جن سے تیمم ہو سکتا ہے، ان میں 74 یہ فقہی کتابوں سے بیان کی، اور 160 اپنی ریسرچ سے چیزوں کے نام بیان کیے جن سے تیمم ہو سکتا ہے۔ یہ اس دور میں جب ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، یہ IT کا دور نہیں تھا۔ ریسرچ دیکھیں ہمارے امام کی، پانی کے موضوع پر سوال آیا، سائنٹسٹ اب ریسرچیں کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اور PhD ہو رہی ہے، تھیسس لکھے جا رہے ہیں مل کے۔ پانی کی قسمیں آپ کو میں یہ پتہ ہے، شربت ہے، یہ پانی ہے، یہ فلٹر والا پانی ہے، ہمیں 4-5 قسموں کا ہی پتہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سے پانی کے موضوع پر سوال ہوا، اب سائنٹسٹ اس پر ریسرچ کر رہے کہ امام احمد رضا کمال کے سائنسدان تھے۔ اعلیٰ حضرت نے پانی کی بحث کرتے ہوئے 160 پانی کی وہ قسمیں بیان کی ہیں جن سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور
146 قسمیں پانی کی وہ بیان کی ہے جن سے وضو نہیں ہو سکتا. یہ تھے مفتی ہمارے امام احمد رضا. 160 kinds of water جن سے وضو کیا جا سکتا ہے. 146 پانی کی وہ قسمیں جن سے وضو نہیں کیا جا سکتا. اور پانی کے استعمال سے انسان کب عاجز ہو جاتا ہے, کب پانی استعمال نہیں کرے گا. 175 وہ پانی کے استعمال سے اس کی صورتیں بیان کی ہیں, جو 175 صورتیں ایسی ہیں جن میں انسان پانی استعمال نہیں کر سکتا. یہ امام اہل سنت کی ریسرچ تھی. یہ آپ اس طرح اب غور کریں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی جات 22,000 صفحات پر مشتمل فتاوی رضویہ کا مجموعہ ہے. آپ کی تصانیف 1,000 سے زیادہ عربی, فارسی, اردو کتابیں ہیں. اب اعلیٰ حضرت کی زندگی کے ایام اور تحریروں کے صفحات, اس کو تقسیم کر کے دیکھ لیں ڈیلی کے کتنے صفحات نکلتے ہیں تحریر کے. عقل تنگ رہ جاتی ہے. ایک شخصیت اتنے کمال والی 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا. 6 سال کی عمر میں عربی زبان میں ایسی تقریر علماء کے مجمع میں کی کہ دنگ رہ گئے لوگ. میلاد کے موضوع پر بیان کیا 6 سال کی عمر میں. 8 سال کی عمر میں ہدایت الناف کی شرح لکھی تھی عربی زبان کے اندر. 13 سال کی عمر میں رزاق کے موضوع پر انتہائی پیچیدہ فتویٰ لکھ دیا تھا. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 16 سال کا بچہ. یہ میرے امام نے 13 سال کی عمر میں مفتی کی مسند پر بیٹھ گئے تھے. 13 سال کی عمر میں ہم کہتے ہیں بچے کے کھیلنے کے دن ہے. میرے امام نے سارے مربجہ علوم پڑھ لیے تھے. رزاق کا انتہائی پیچیدہ مسئلہ, اس کا فتویٰ لکھا. والد گرامی مولانا نقی علی خان نے ماتھا چوم کے مسند افتاء میں بٹھا دیا تھا. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر سے یہ مسند افتاء میں بیٹھے. 68 سال کی عمر تک مفتی بن کے اسلام کی خدمت کرتے رہے. یہ تھے ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علم کا دریا بہایا. اے امام احمد رضا, قلم اٹھاتے ہیں تو وہ علم کے دریا بہاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا, آپ کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ ہیں, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. آپ نے کیسے کہا یہ شہنشاہ ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے شہنشاہ کون, اس موضوع پر پوری کتاب تحریر فرما دی. اعلیٰ حضرت صاحب نے کہا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. آپ کہتے ہیں سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں, اس بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے افضل و اعلیٰ ہے. میرے امام نے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین کے نام سے پوری کتاب, اس کتاب کے اندر 10 آیات قرآنی, 100 سے زائد حدیثیں, سینکڑوں ضمنی دلائل سے ثابت کیا کہ آمنہ کے لال جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آ سکا ہے. اعلیٰ حضرت سے سوال آپ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے. یہ حاجت روا مشکل کشا ہونا ہمیں قرآن و حدیث سے بتائیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا اور مشکل کشا ہے؟ میرے امام نے قلم اٹھایا, آپ نے لکھا الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا. اس میں 60 آیات, 300 احادیث کریمہ جمع کر کے اعلیٰ حضرت نے دلائل سے ثابت کیا میرے مصطفیٰ حاجت روا بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے. شفاعت کا موضوع بڑا نازک موضوع رہا, بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عشق کا وہ رنگ بیان کیا شفاعت کا. کہتے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. آقا آپ کی شفاعت اتنی ذوق افزا, اتنا مزہ دینے والی ہے, ساری توجہ غلاموں پر, گناہگاروں پر. محشر میں کسی کو حوض کوثر پر, کسی کو میزان پر, کسی کو پل صراط پر. سارا محشر کا منظر کیا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ غلام گرا, اس کو سنبھال رہے, وہ گرا, اس کو پکڑ رہے, اس کو سنبھال رہے, جام پلا رہے حوض کوثر کے, پل صراط پہ پار کرا رہے, وزن پورے کرا رہے. یہ عشق کی کیفیت ہے. پتہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تقوی والے پرہیزگاری جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے
اے غاسیو گناہ ہی ادھارا دے دو، ساری توجہ تو تم لے گیا، سارا دھیان تو تمہاری طرف چلا گیا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کریں گے میرے اعلیٰ حضرت نے 40 حدیثیں، وہ حدیثیں جو عام عوام کو پتہ نہیں تھی، حدیث کی کتابوں سے نکالی، 40 حدیثیں 5 آیات سے اپنا کتاب لکھی، یہ وہ اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین، انگوٹھے چومنے پر سوال ہوا، پوری